فرض کریں کہ ایک انتہائی شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا ہو، مطلب گھنٹوں کچن کی گرمی برداشت کر کے ایک ایک مسالہ چن کر، ہاں بالکل، بہت ہی محبت سے. جی انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ کئی طرح کے پکوان تیار کیے گئے ہوں، اور مقصد یہ ہو کہ جو بھی کھائے گا اسے ایک انوکھا ذائقہ ملے گا. اب دسترخوان بچتا ہے، مہمان آتے ہیں، لیکن کوئی اس کھانے کو چکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا. یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے. بالکل، بس ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اس وقت اس میزبان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ظاہر ہے انتہائی تکلیف دہ احساس ہوتا ہے. انسان کو لگتا ہے کہ اس کی ساری محنت، اس کا سارا خلوص مکمل طور پر رائے گاں چلا گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے آپ کے خلوص کو ہی مسترد کر دیا ہو. ایگزیکٹلی. آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید. ہمارا آج کا یہ مطالعہ بالکل اسی نفسیاتی اور جذباتی کشمکش کے گرد گھومتا ہے. آج ہمارے پاس جو ذرائع اور مواد موجود ہے وہ کوئی عام کہانی یا روایتی سوانح حیات نہیں ہے. جی نہیں، یہ ایک بہت ہی خاص تحریر ہے. بالکل، یہ ایک استاد محمد فاروق راشد صاحب کی تحریر ہے جو کراچی کے بحریہ ماڈل اسکول میں اردو پڑھاتے ہیں، اور ان کی اس طویل اور فکر انگیز تحریر کا عنوان ہے انمول موتی، 20 سالہ سفر. انمول موتی، نام ہی کتنا گہرا ہے نا؟ اور آج کے اس گفتگو کا اصل مقصد، یا اگر میں اسے ہمارا مشن کہوں، تو وہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک انتہائی سادہ لیکن خالص نیت سے شروع کیا گیا کام پورے 20 سال تک زندہ رہتا ہے. اور صرف زندہ نہیں رہتا بلکہ خود کو بدلتا بھی ہے. صحیح کہا. ناقادری کے زخم سہنے کے باوجود کوئی بھی کام یا فکری سفر خود کو وقت کے ساتھ کیسے بدلتا ہے، یہ سفر کیسے ہاتھ کی لکھائی سے شروع ہو کر انتہائی حیرت انگیز ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا جدید ترین مصنوعی ذہانت یعنی AI تک پہنچتا ہے. اور میں یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی. اس جائزے کی جو ٹائمنگ ہے نا، وہ غیر معمولی حد تک خاص ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، آج 13 مارچ 2026 ہے، اور ٹھیک 4 دن بعد یعنی 17 مارچ 2026 کو اس سفر کو پورے 20 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں. ارے واہ! یعنی ہم بالکل اس 20ویں سالگرہ کے قریب ہیں. جی بالکل. اور اگر اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس بات کو سمجھا جائے تو یہ سفر 17 صفر المظفر 1427 ہجری کو شروع ہوا تھا، اور اب 28 رمضان المبارک 1447 ہجری کا بابرکت وقت آ چکا ہے. یعنی یہ 2 دہائیوں پر محیط ایک طویل سفر ہے. بالکل. یہ 20 سال کا عرصہ محض کیلنڈر کے صفحے پلٹنے یا دن گننے کا نام نہیں ہے. یہ ایک کٹھن فکری، نفسیاتی اور عملی جد و جہد کی داستان ہے. اس لیے آج کی یہ گفتگو ایک خاص تاریخی اہمیت رکھتی ہے. صحیح. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے کوئی بھی انسان خود کو جوڑ سکتا ہے. مطلب ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کے کام کی یا اس کی تخلیق کی قدر نہیں کی جا رہی. ہاں، ہم سب نے کبھی نہ کبھی وہ مسترد ہونے کا درد محسوس کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ہم اس مطالعے میں یہ کھوج لگائیں گے کہ اس شدید مایوسی کو کیسے ایک طاقتور ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو چلے اس سفر کے بالکل آغاز پر چلتے ہیں. 17 مارچ 2006 آج کی اس ہائی ٹیک دنیا سے بہت دور، بہت مختلف دور تھا وہ. جی. اس دور میں انمول موتی کوئی بہت بڑی کتاب، کوئی ویب سائٹ یا کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا ہاتھ سے لکھا ہوا رسالہ تھا. جی ہاں، بالکل سادہ صفحات. اور یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ اس کام کی جسمانی مشقت ہے، یعنی اس کی فزیکل ریالٹی. مصنف نے اپنے ہاتھوں سے یہ الفاظ تحریر کیے. اور یہ کوئی 1-2 کاپیاں تو نہیں ہوں گی نا؟ بالکل نہیں. ہزاروں مرتبہ اسے ہاتھ سے لکھا گیا اور لوگوں کو تحفے کے طور پر پیش کیا گیا. آپ خود سوچیں، آج کے اس دور میں جب ہم ایک صفحہ ہاتھ سے لکھتے ہیں تو انگلیاں دکھنے لگتی ہیں، پٹھے کھچ جاتے ہیں. ہاں، میں تو 2 لائنیں لکھ کر ہی تھک جاتا ہوں. بالکل. اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں یہ رسالے لکھے گئے. اس ساری مشقت کے پیچھے نہ تو کوئی مالی مفاد تھا، نہ کوئی شہرت پانے کی خواہش، اور نہ ہی کوئی مارکیٹنگ کی حکمت عملی. صرف ایک خالص جذبہ تھا کہ کوئی مثبت سوچ دوسروں تک پہنچ جائے. اور ان پہلے صفحات کی جو جسمانی محنت تھی نا، اسے تھوڑا سا اور گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں. ہم تو آج کے دور میں وائس ٹائپنگ اور کی بورڈز کے عادی ہیں. ہزاروں صفحات ہاتھ سے لکھنا، اس میں سیاہی کی مہک ہوتی ہے،
ہر لفظ کی ایک خاص بنت ہوتی ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی گہرا ذاتی تعلق بن جاتا ہے الفاظ کے ساتھ۔ جی، جب کوئی انسان اتنا وقت کاغذ اور قلم کے ساتھ گزارتا ہے تو اس کام کے ساتھ ایک ایسا جذباتی تعلق بن جاتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اور پھر جب وہ تحفہ کسی کو دیا جائے اور وہ اسے کھول کر بھی نہ دیکھے، یہ بہت دل توڑ دینے والا لمحہ ہوتا۔ تو یہ صرف ایک کام کے مسترد ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ انسان کو لگتا ہے کہ جیسے اس کے وجود کا ایک حصہ مسترد کر دیا گیا ہو۔ سورس مٹیریل کے مطابق مصنف خود لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے اس تحفے کی قدر نہیں کی، کچھ نے اسے معمولی سمجھ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ جی، اب میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کو اتنی شدید محنت کے بدلے میں صرف ناقدری ملے تو عام طور پر انسان کیا کرتا ہے؟ وہیں رک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور غصے میں آ کر وہ کام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ شخص آگے کیسے بڑھا؟ یہ نفسیاتی کشمکش کیا تھی؟ اس مقام پر مصنف کی فکری گہرائی سامنے آتی ہے۔ ان کا دل ضرور ٹوٹا تھا۔ مواد میں اس بات کا واضح اعتراف موجود ہے کہ ابتدا میں ایسا محسوس ہوا کہ شاید سب کچھ رائیگاں چلا گیا اور یہ مرحلہ انتہائی صبر آزما تھا۔ ظاہر ہے مایوسی تو ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت کو پا لیا۔ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جو ناقدری ہے یہ دراصل ان کی کڑی تربیت کا حصہ ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جسے ہم ناکامی یا مسترد ہونا سمجھتے ہیں وہ شکست نہیں ہے بلکہ یہ ارتقاء کا عمل ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنے دیں۔ کیا یہ صرف ایک نفسیاتی دفاع، مطلب جسے ہم کوپنگ میکینزم کہتے ہیں، وہ نہیں ہے؟ یعنی جب انسان ناکام ہو جاتا ہے تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ یار یہ تو میری تربیت ہو رہی تھی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ارتقائی سوچ تھی؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور تنقیدی سوال ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب ہمیں مصنف کے اگلے قدم سے ملتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر یہ صرف دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی تو وہ مصنف قلم رکھ کر بیٹھ جاتا اور حالات سے سمجھوتا کر لیتا۔ دفاعی میکینزم انسان کو غیر فعال کر دیتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ یعنی انہوں نے کام جاری رکھا؟ بالکل، انہوں نے یہ ادراک کر لیا کہ نیکی یا کوئی بھی اچھا کام فوری تعریف، تالیوں کی گونج یا لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ جب انسان کا مقصد کسی فکری بیج کو بونا ہو تو وہ وقتی ناقدری سے گھبرا کر میدان نہیں چھوڑتا۔ یہ تو ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ شفٹ ہے۔ جی، اس ناقدری نے دراصل ان کے ارادے کو ایک فلٹر سے گزارا، ان کی نیت کو مزید خالص کیا اور ان کی جدوجہد کے معیار کو بہتر بنایا۔ یہ کوپنگ میکینزم نہیں تھا بلکہ ایک ایکشن پلان تھا۔ سمجھ گیا، یعنی ناقدری نے ان کی انا کو ختم کیا اور مقصد کو ابھارا۔ لیکن نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، انسانی جسم کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہاتھ سے لکھنے کی ایک طبعی لمٹ ہے۔ کوئی کتنے رسالے لکھ لے گا؟ 100، 200، 1000؟ بالکل، تھکاوٹ تو ہوتی ہے۔ تو جب ہاتھ سے لکھے ہوئے کام کو وہ پذیرائی نہ ملی جس کی توقع تھی تو یہاں سے ایک بہت ہی منطقی تبدیلی کی ضرورت پیدا ہوئی۔ پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے طریقہ کار کو بدلنا پڑا اور یہیں سے سفر میں پرنٹنگ پریس کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے۔ جی ہاں، پرنٹنگ۔ اور یہ محض ایک تکنیکی تبدیلی نہیں تھی، یہ بقا کی ضرورت تھی۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کا پیغام چند ہاتھوں تک محدود ہو کر دم توڑ رہا ہے تو اسے اپنے کام کے دائرے کو وسیع کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور پرنٹنگ سے وہ تعداد کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بالکل۔ پرنٹنگ نے اس پیغام کو ایک نئی وسعت دی۔ اب یہ مطبوعہ شکل میں زیادہ لوگوں تک زیادہ تیزی سے پہنچنے لگا۔ یہ ایک بہت ہی عملی فیصلہ تھا کہ جذباتیت سے نکل کر پیغام کی ترسیل کو مؤثر بنایا جائے۔ یعنی وہ اس ضد پر نہیں اڑے رہے کہ نہیں، میرا ہاتھ سے لکھا ہوا ہی سب سے خالص ہے۔ ایگزیکٹلی، میں نے ہاتھ سے لکھا ہے تو ہی خالص ہے کی ضد کو چھوڑ کر اس بات پر توجہ دی گئی کہ اہم کیا ہے، کاغذ اور سیاہی یا وہ الفاظ اور اسباق جو اس پر درج ہیں۔ یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی خاص روایتی، فکری یا روحانی کام سے جڑے ہوتے ہیں وہ تبدیلی سے بہت گھبراتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو پرانا اور روایتی طریقہ ہے بس وہی خالص ہے۔ ہاں، ٹیکنالوجی سے ایک ڈر سا ہوتا ہے انہیں، ترسیم اور روایت کے ٹوٹنے کا۔
بالکل، نئی ٹیکنالوجی یا نئے طریقوں سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ مشین کا استعمال ان کے کام کی روحانیت کو چھین لے گا۔ لیکن مصنف نے پرنٹنگ کو اپنایا، اور پھر جب دنیا نے مزید کروٹ لی، ڈیجیٹل دور آیا، تو وہ روایتی سوچ سے چمٹے نہیں رہے۔ بالکل، انہوں نے وقت کی نبض کو پہچانا۔ جی، اور یہاں سے انٹرنیٹ، فیس بک اور واٹس ایپ کا استعمال شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ متن میں ایک بہت ہی شاندار اور عالمگیر اصول بیان کیا گیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر مقصد بڑا ہو تو اس کے اظہار کے طریقے بھی وقت کے ساتھ بدلنے چاہیے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک یونیورسل رول ہے۔ دیکھیں نا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی فکری تحریک جو وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتی وہ معدوم ہو جاتی ہے، وہ بس عجائب گھر کا حصہ بن کر رہ جاتی ہے۔ لچک، جسے ہم انگریزی میں اڈیپٹیبلٹی کہتے ہیں، یہ زندہ رہنے کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، یہ جگہیں تو شور، ہنگامے اور غیر سنجیدہ بحثوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ تو ہے۔ مطلب ایک ایسی جگہ جہاں لوگ میمز اور سنسنی خیز خبریں دیکھتے ہیں، وہاں انمول موتی جیسی سنجیدہ، فکری اور روحانی تحریروں کو لے جانا، کیا یہ خطرے کا کام نہیں تھا؟ کیا اس سے پیغام کا وقار مجروح نہیں ہوتا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ویلڈ کنسرن ہے۔ اور کیا اس میں بھی ویوز اور لائکس کی کمرشلائزیشن کا خطرہ نہیں تھا؟ یہ ایک عام تاثر ضرور ہے، لیکن در حقیقت ٹولز یا اوزار ہمیشہ غیر جانبدار ہوتے ہیں، وہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک مائکروفون اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آپ اس پر کیا بول رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ تو بس آواز کو بلند کرتا ہے۔ بالکل۔ سوشل میڈیا بھی ایسا ہی ایک مائکروفون ہے۔ مصنف نے یہ بات بخوبی سمجھ لی تھی کہ آج کا انسان اپنا زیادہ تر وقت کہاں گزار رہا ہے۔ اگر آپ کا پیغام انمول موتیوں جیسا خالص ہے تو پھر سوشل میڈیا اس پیغام کو لاکھوں لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور یہ بات سورس مٹیریل میں بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے شور مچانے کے بجائے خاموشی سے اپنا کام کیا۔ جی، انہوں نے پلیٹ فارم کے اصول ضرور سیکھے، لیکن اپنے مواد میں کوئی ایسی سنسنی نہیں ڈالی جو صرف کلکس حاصل کرنے کے لیے ہو۔ انہوں نے اس شور میں شامل ہونے کے بجائے شور کے اندر ایک پرسکون آواز بننے کا انتخاب کیا۔ واقعی آپ کی مائکروفون والی تمثیل نے بات بالکل واضح کر دی۔ اور اس ارتقاء کا سفر صرف تحریر تک محدود نہیں رہا۔ انٹرنیٹ کی دنیا بہت تیزی سے بدلی ہے۔ لوگ اب پڑھنے سے زیادہ دیکھنے اور سننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بالکل، ویڈیوز اور آڈیو کا دور آ گیا۔ جی، تو مصنف نے ان لوگوں کو بھی اپنے سفر میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جو بصری اور سماعت کے ذریعے، یعنی دیکھ کر اور سن کر سیکھتے ہیں۔ سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ پریکٹیکل وزڈم کے نام سے ایک یوٹیوب چینل قائم کیا گیا، جہاں آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے یہ موتی بکھیرے جانے لگے۔ یہ قدم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سیکھنے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اردو کا روایتی استاد جس نے سفر کا آغاز قلم اور کاغذ سے کیا ہو، وہ کیمرہ، مائکروفون اور ویڈیو ایڈیٹنگ کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے۔ یہ تو بہت زبردست انسپریشن ہے۔ جی بالکل، یہ بتاتا ہے کہ عمر یا پیشے کی کوئی قید نہیں ہوتی جب انسان اپنے پیغام کی بقا کے لیے کچھ نیا سیکھنا چاہے۔ لیکن اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس نے مجھے سب سے زیادہ چونکا دیا۔ جب میں نوٹس پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ مطلب 2006 کے ہاتھ سے لکھے ہوئے سادے کاغذوں سے لے کر پرنٹنگ اور پھر یوٹیوب سے ہوتے ہوئے ہم اب ایک ایسی چھلانگ لگاتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ جی، مجھے اندازہ ہے آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ ہم پہنچتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کی دنیا میں۔ انمول موتی کی تحریروں کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے تجزیے کے مرحلے سے گزارا گیا۔ جی، اس پوری داستان کا سب سے زیادہ حیران کن اور انقلابی موڑ یہی ہے۔ رکیں، مجھے یہاں سخت اختلاف کرنے دیں اور کچھ سنجیدہ سوالات اٹھانے دیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی روحانی، فکری یا جذباتی تحریر کو، جس میں ایک انسان کا دل، اس کا خون پسینہ اور اس کی زندگی کے 20 سال لگے ہوں، ایک بے جان مشین کے حوالے کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ روح ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل۔ کیا ہم اس تحریر کی روح کو قتل نہیں کر رہے؟ کیا ہم انسانی جذبات کو ایک الگوریدم اور کچھ کوڈز میں قید نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت ہی جذباتی زاویہ ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ قدم اس پورے کام کے بنیادی فلسفے کے خلاف نہیں ہے؟ مشین کو کیا پتا کہ ناقدری کا دکھ کیا ہوتا ہے یا خلوص کیا چیز ہے؟
وہ تو بس ڈیٹا پروسیس کرتی ہے۔ آپ کا یہ رد عمل بہت فطری ہے۔ جب بھی ہم روحانیت اور ٹیکنالوجی کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر اور منطق کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ قدم دراصل علم کے نئے دروازے کھولنے کی علامت ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے تو یہ ایک مشین کے آگے سرنڈر کرنا لگ رہا ہے۔ میں بتاتی ہوں، اسے ایک تمثیل سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک بہت ہی ماہر جوہر کے پاس ایک ایسا ہیرا لایا جائے جسے کسی نے 20 سال تک اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ جوہری اس ہیرے کو تبدیل نہیں کرتا، وہ صرف اپنا ایک جدید ترین میگنیفائنگ گلاس استعمال کرتا ہے تاکہ ہیرے کے ان پہلوؤں اور زاویوں کو دیکھ سکے جو شاید تراشنے والے کی اپنی آنکھ سے بھی اوجھل رہ گئے ہوں۔ ارے واہ، یہ تمثیل بہت زبردست ہے۔ یعنی اے آئی وہ میگنیفائنگ گلاس ہے؟ بالکل۔ مصنف کا مقصد اے آئی سے کوئی نیا فلسفہ یا نئی کتاب لکھوانا نہیں تھا، وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈ رہے تھے، بلکہ وہ اپنی تحریروں کا ایک حقیقی، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ تجزیہ چاہتے تھے۔ منصفانہ تجزیہ؟ یعنی انسان غیر جانبدار نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، جب کوئی انسان کسی چیز کو پڑھتا ہے تو اس کے اپنے تعصبات، جسے ہم بائسز کہتے ہیں، اس کا اپنا پس منظر اور اس کی اپنی پسند ناپسند اس کے تجزیے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہاں، انسان تو جذباتی ہو ہی جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جب آپ ایک جدید ترین مشین کو کوئی متن دیتے ہیں تو وہ انتہائی غیر جانبدارانہ انداز میں اس کے فکری پہلوؤں، اس کے پیٹرنز اور اس میں چھپے ہوئے منطقی سلسلوں کو نمایاں کرتی ہے۔ آپ نے کہا کہ مشین دھندلا پن ہٹا دیتی ہے، لیکن کیا اس سے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا نہیں ہوتا؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب مشینوں پر انحصار بڑھتا ہے تو انسان کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ فکری کاہلی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی۔ کیا انمول موتی جیسی چیز، جس کا بنیادی مقصد ہی انسان کو سوچنے پر مجبور کرنا ہے، اسے مشین کے حوالے کرنا انسان کی فکری کاہلی کو فروغ دینے والی بات نہیں ہے؟ یہ ایک زبردست نقطہ ہے، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ مشین کو تخلیق کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ تنقید اور تجزیے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ بالکل۔ فکری کاہلی تب آتی ہے جب انسان مشین سے کہے کہ میرے لیے کچھ نیا لکھ دو، لیکن مصنف نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی 20 سالہ طویل محنت جو پہلے سے لکھی جا چکی تھی وہ مشین کے سامنے رکھی اور پوچھا کہ اس میں منطقی خامیاں کہاں ہیں۔ خود کو جانچنے کے لیے۔ جی، اس کے مرکزی پیغامات کیا ہیں؟ کیا اس میں کوئی تضاد تو نہیں؟ یہ فکری کاہلی نہیں ہے، یہ تو فکری دیانتداری کی انتہا ہے۔ وہ استاد جو ساری زندگی دوسروں کے پرچے چیک کرتا رہا، وہ ایک جدید ٹیکنالوجی کو اپنا پرچہ چیک کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ واہ، وہ استاد جو دوسروں کے پرچے چیک کرتا رہا، اس نے اپنا پرچہ ایک مشین کے حوالے کر دیا۔ یہ جملہ تو اس پورے مرحلے کو مکمل طور پر واضح کر دیتا ہے نا؟ یہ واقعی غیر معمولی حد تک جرأت مندانہ اور کھلے ذہن کا قدم ہے۔ مشین نے پیغام کی روح کو نہیں بدلا، بلکہ اس کے فکری ڈھانچے کو پوری دیانتداری سے دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور اس سے تحریر میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ اس ساری بحث کا، اس 20 سالہ طویل سفر کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ ہم اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ان تمام اسباق پر مبنی ہے جو ان 20 سالوں میں سیکھے گئے۔ اور وہ اسباق بہت گہرے ہیں۔ جی، سورس مٹیریل کے مطابق مصنف نے کچھ انتہائی طاقتور نتائج اخذ کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خلوص سے کیا گیا کام کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ وقتی ناقدری کی دھول بیٹھ جاتی ہے لیکن مقصد باقی رہتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک اور چیز جو مجھے بہت نمایاں لگی وہ ہے شکر گزاری۔ اللہ کا شکر تو سمجھ آتا ہے، لیکن مصنف نے ان لوگوں کا بھی باقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے تنقید کی۔ جی، اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ واقعی۔ تو کیا زندگی میں تعریف سے زیادہ تنقید انسان کو نکھارتی ہے؟ کیا یہ راستے کی رکاوٹیں ہی اصل میں ہمیں ہمارے مقاصد کے زیادہ قریب کرتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پوری تحریر کا سب سے گہرا سبق ہے۔ تنقید کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ انسان فکری طور پر کس قدر پختہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ عام طور پر تو ہم تنقید سن کر بھڑک جاتے ہیں۔ بالکل۔ عموماً جب انسان پر تنقید ہوتی ہے تو وہ اسے ذاتی حملہ سمجھ لیتا ہے، وہ دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور جواب دینے میں لگ جاتا ہے۔
لیکن جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جدوجہد اسے توڑنے کے لیے نہیں، نکھارنے کے لیے آئی ہے۔ جیسے تنقید کوئی آئینہ ہو۔ ایگزیکٹلی تنقید دراصل وہ آئینہ ہے جو بتاتا ہے کہ ابھی مزید بہتری کی گنجائش کہاں باقی ہے۔ بالکل، جیسے سونے کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے تاکہ اس کا خوٹ نکل جائے۔ جی ہاں، اب ذرا تصور کیجئے اگر 2006 میں شروع میں ہی سب لوگ ان ہاتھ سے لکھے ہوئے رسالوں کی خوب واہ واہ کر دیتے، انہیں سر آنکھوں پر بٹھا لیتے، تو کیا کبھی مصنف کو پرنٹنگ کی ضرورت محسوس ہوتی؟ شاید کبھی نہیں۔ کیا وہ کبھی فیس بک کا رخ کرتے؟ کیا کبھی یوٹیوب چینل بنتا یا بات اے آئی تک پہنچتی؟ شاید بالکل نہیں۔ وہ اسی ہاتھ کی لکھائی پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے، ایک کمفرٹ زون بن جاتا اور وہ سمجھتے کہ منزل آ گئی ہے۔ یعنی وہ وقتی ناقدری اور تنقید ہی دراصل وہ ایندھن تھا جس نے اس سفر کو 20 سال تک رکنے نہیں دیا، بلکہ اسے ہر بار ایک نئی شکل میں ابھرنے پر مجبور کیا۔ بالکل، رکاوٹیں دراصل راستے کے سنگے میل بن گئیں۔ اور یہی اصل پریکٹیکل وزڈم یا عملی حکمت ہے۔ انسان حالات سے لڑتا نہیں ہے، بلکہ حالات کے مطابق اپنے کام کی شکل بدل لیتا ہے، مگر اپنی نیت اور مقصد پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ اور اسی لیے مصنف نے متن کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے جو اس پوری بحث کو سمیٹ لیتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 20 سال کا یہ عرصہ دراصل کوئی اختتام نہیں ہے۔ ان کے الفاظ میں 20 سال کا یہ سفر دراصل ایک نئی شروعات ہے۔ ارے واہ! یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ علم کا، فکری تربیت کا اور روحانیت کا سفر کبھی ایک جگہ جا کر ٹھہرتا نہیں ہے، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم یاد دہانی ہے۔ انمول موتی صرف چند تحریروں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بھرپور فکری سفر کا نام ہے جو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا جانتا ہے۔ یہ ایک عملی مثال ہے کہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کا دیا کیسے روشن رکھا جاتا ہے۔ بے شک۔ اور اگر آج کسی کی محنت، کسی تخلیق یا کسی خلوص سے کیے گئے کام کی قدر نہیں ہو رہی، تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سفر ابھی اپنے پہلے یا دوسرے مرحلے میں ہو۔ وہ ناقدری رکاوٹ نہیں، بلکہ راستے کو مزید وسیع کرنے کا ایک اشارہ ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ وہ بیج جو خالص نیت کے ساتھ بویا گیا ہو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور پھل دیتا ہے۔ اور جیسا کہ محمد فاروق راشد صاحب نے اپنے پیغام کے آخر میں لکھا ہے کہ سفر ابھی جاری ہے۔ ہم بھی اس جائزے کو یہیں سمیٹتے ہیں، لیکن ہماری روایت کے مطابق جاتے جاتے ایک سوال، ایک ایسا خیال سننے والوں کے ذہنوں کے لیے چھوڑ کر جانا ضروری ہے جو اس پورے سورس مٹیریل کی بنیاد پر ایک بالکل نیا زاویہ دیتا ہو۔ جی، وہ کیا ہے؟ ذرا اس پر غور کیجئے۔ اگر پچھلے 20 سالوں کے دوران ہم ایک سادہ ہاتھ کی لکھائی کے دور سے نکل کر پرنٹنگ، سوشل میڈیا اور یوٹیوب سے ہوتے ہوئے آج مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی تک پہنچ چکے ہیں، تو اگلے 20 سال بعد یعنی 2046 میں انمول موتی کس شکل میں ہوں گے؟ یہ تو ایک بہت ہی گہرا اور حیران کن سوال ہے۔ ہاں، آج تو ہم ان مشینوں کو صرف اپنے تجزیے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب یہ مشینیں خود ہمارے لکھے ہوئے ان روحانی اور فکری اسباق کو اتنی گہرائی سے سیکھ جائیں گی کہ وہ انسانوں کو انسانیت اور صبر کا سبق پڑھا رہی ہوں گی؟ کیا ٹیکنالوجی جس پر ہم آج تنقید کرتے ہیں، کل ہماری فکری اور روحانی وارث بن سکتی ہے؟ بہت زبردست سوچ ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ سفر واقعی ابھی جاری ہے۔